بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک رئیس کو اس کے دوست نے ایک محفل میں دعوت دی۔ رئیس جب محفل میں پہنچا تو ادھر ایک ناچنے والی لڑکی آئی ہوئی تھی۔ وہ رقص کر رہی تھی اور لوگ اس پر پیسوں کی بارش کر رہے تھے۔ رئیس کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی۔ رئیس نے اپنے ایک آدمی سے اس بات کا پتہ کروایا کہ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ آدمی نے رئیس کو بتایا کہ وہ ایک کوٹھے میں رہتی ہے۔ کوٹھے کی مالکن کے پاس ناچنے والی 10 لڑکیاں تھیں اور مالکن ان کو محفلوں میں بھیج کر پیسہ کماتے تھے۔ رئیس کوٹھے کی مالکن کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی محفلوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے، میں اس کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ کوٹھے کی مالکن ایک لالچی عورت تھی۔ اس نے رئیس سے کہا کہ یہ لڑکی جو تم کو پسند آئی ہے یہ تو مجھے سب سے زیادہ کما کر دیتی ہے۔ اگر میں اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ رئیس نے مالکن کی لالچ کو دیکھتے ہوئے 50 ایکڑ زمین اس کے نام کر دی۔ اس کے بعد مالکن نے لڑکی رئیس کے حوالے کی۔ پھر رئیس نے دوسرے ہی دن لڑکی سے نکاح کر لیا۔ رئیس کی پہلی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ شادی کے بعد رئیس نے اس لڑکی کو بہت خوش رکھا اور اسے ہر قسم کی آسائش مہیا کی۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد لڑکی کو ایک عجیب سی بیماری لگ گئی اور وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ اس کے جسم میں خون کی کمی ہونے لگی اور چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ رئیس نے بہت سارے حکیموں سے اس کا علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ اس کی حالت ہر دن کے گزرنے کے ساتھ خراب ہوتی گئی۔ رئیس اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس لڑکی کو ایسا کیا ہوا ہے۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ گئی کہ لڑکی کمزوری کی وجہ سے چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ رئیس کو اس کے ایک غلام نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت ہی قابل حکیم رہتا ہے، وہ آپ کی بیوی کا علاج ضرور کرے گا۔ رئیس نے اسی وقت سواری کے ساتھ اپنے ملازم بھیجے جو اس حکیم کو رئیس کے گھر لے گئے۔ حکیم نے لڑکی کو غور سے دیکھا اور پھر رئیس سے پوچھنے لگا کہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اس لڑکی کے ماضی کا علم ہو، آپ مجھے اس کے ماضی کے بارے میں معلومات دیں۔ رئیس نے حکیم کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر حکیم نے اپنا دایاں ہاتھ لڑکی کے نبض پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے لڑکی کے سامنے ایک تھیلے میں ایک قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا ہار نکالا، لیکن اس کی طبیعت میں کسی قسم کی بہتری نہ آئی۔ اس کے بعد حکیم نے تھیلے میں سے کچھ گھنگرو نکالے۔ گھنگرو کی آواز سن کر لڑکی کی طبیعت میں کافی بہتری آئی۔ یہ دیکھ کر حکیم نے رئیس کو ایک مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو واپس اس کوٹھے والی عورت کے حوالے کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رئیس حکیم کی اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھا مگر اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے وہ حکیم کے مشورے پر راضی ہو گیا۔ پھر رئیس کوٹھے کی مالکن کے پاس گیا اور لڑکی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ 1 مہینے تک تمہارے پاس رہے گی، 1 مہینے بعد میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ 1 مہینے بعد جب رئیس واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکی نہ صرف اپنے پیروں پر چل رہی تھی بلکہ اس کے چہرے کی رونق بھی واپس آ چکی تھی۔ رئیس بہت حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو میں گندگی سے صاف جگہ پر لے گیا مگر وہ تو گندگی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ رئیس نے اسی وقت اسے طلاق اور گھر واپس چلا گیا۔ پھر جب اس حکیم سے رئیس کی ملاقات ہوتی ہے تو حکیم نے کہا کہ جس بھکاری کو در در مانگنے کی عادت پڑ جائے تو وہ ایک جگہ پر کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ عورت اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی اس لیے وہ آپ کی حویلی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی کو عزت راست نہیں آتی۔